الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنوا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار اور ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی ان کو جنت سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یا اس سے ملتا جلتا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور ان کے لیے پاک اور مطہرہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارا جہان بنایا، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ پہلے سپارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے اور 25 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، جنت و دوزخ پہ، قیامت کے دن پہ، پہلی کتابوں پہ، پہلے نبیوں پہ، تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ نیک اعمال سے مراد جو نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، شہادت دیتے رہے، غریبوں کا خیال رکھتے رہے، مسکینوں کا خیال رکھتے رہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے رہے، غرضے کے جو بھی نیکی کا کام تھا انہوں نے کیا، ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم جنات کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ انا بے شک، جہاں انا کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 100% بالکل کریکٹ اور صحیح ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ان لہم کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں، بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات دے گا جن کے نیچے تاجری من تحتها الانہار
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس سے یعنی جنت سے، من ثمرۃ رزقاً، پھلوں کا رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا، تو پھر وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا من قبل، اس سے پہلے بھی، وَأُتُوا بِهِ متشابہاً، اور اس سے ملتا جلتا۔ یہ جو پہلے رزق دیے جانے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ رزق، پھلوں کا رزق دیتا رہا ہے، تو بظاہر آگے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ متشابہاً، بظاہر تو وہ اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن ذائقے میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جو جنت کے پھل ہوں گے وہ بظاہر دنیا کے شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے، لیکن وہ ذائقے میں اپنی مثال آپ ہوں گے، لاجواب ہوں گے۔ ان کے ذائقے، ان کا مزہ انہی کو پتہ چلے گا جو اسے استعمال کریں گے، یا اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہوگا جس نے ان کو بنایا ہوگا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو لوگ، جن لوگوں کو یہ پھلوں کا رزق دیا جائے گا، جب وہ پھلوں کو کھائیں گے تو جو پہلا پھل کھائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے بہت مختلف ہوگا، اس کا ذائقہ بڑا ہی منفرد قسم کا ہوگا۔ جب وہی پھل کو دوسری دفعہ لیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے بھی بہتر ہوگا، وہ اس سے بھی مزے کا ہوگا۔ پھر وہی پھل جب وہ تیسری دفعہ کھائیں گے تو وہ اس کا جو مزہ اور ذائقہ ہوگا وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ ہے جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں ازواج مطہرہ، پاک بیبیاں ہوں گی، جنت کی عورتیں ہوں گی جن کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ ازواج مطہرۃ، وہ پاک بیبیاں ہوں گی، یعنی کہ یہ جنت کی حوروں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوریں رکھی ہے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ان کو دی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر فرمایا کہ جو بھی آدمی ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، پھر کوئی طاقت اس کو وہاں سے نکال نہیں سکے گی۔ یعنی کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہمیشگی کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو کے رہے گا، کوئی بھی اس کو جنت سے نکال نہیں سکے گا۔ تو یہ تھا اللہ رب العزت کا جنتیوں کے بارے میں حوروں کا وعدہ، جنت کے پھلوں کا وعدہ، جنت کے پھلوں کے رزق کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل کرے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اسلام پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔